احتجاج ہوگا یا کس طرح حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ایک پارلیمانی روایت ہے کہ یہ خطاب ہوتا ہے، لیکن جو نئے آنے والے سال کا جو پارلیمانی سال ہے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پارلیمان کو چلایا گیا پچھلے ایک سال سے، جس طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کی جو لیجسلیٹو تاریخ ہے وہ ایک اس کا سیاہ ترین سال ہے، اور ہماری یہی اسی کی پروٹیسٹ ہوگی کہ جس طریقے سے لیجسلیشن ہوئی ہے، جس طریقے سے پارلیمان کو چلایا گیا ہے، جس طرح سے وہ کیا گئے ہیں، جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو ایک پروٹیسٹ تو بنتا ہے۔ سر آپ تو نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں آپ کی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی ظفر نظر نہیں آ رہے، کیا وہ کہیں بزی ہیں، مصروف ہیں؟ پتہ نہیں جی، آئی تھنک اس کو آنا تو چاہیے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ سر جے یو آئی کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عوام میں جو احتجاج ہوگا جے یو آئی بھی اس کا ساتھ دے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل دیکھیں تحریک انصاف کی جانب سے نہیں، میرا خیال ہے کہ ہر وہ سیاسی و جمہوری پارٹی جو کہ پارلیمان کی برتری اور پارلیمان کی ایک جو اس کی جو تقریم ہے اس میں یقین رکھتی ہے، تو ان کو پھر یہ اس میں تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہم سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد عوام پاکستان کے عوام کو۔ سر پچھلے پارلیمانی سال میں صدر پاکستان کی جانب سے کچھ گائیڈ لائنز دی گئی تھیں وفاقی حکومت کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک بڑا ہی ایک ایسا سوال ہے جس پہ کہ سب کو ہنسی آئی ہے، تو اس طرح کی تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف جمہوریت کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک فل ڈکٹیٹرشپ کا ماحول بنائے ہوا ہے، اور کسی طریقے سے جو بھی جمہوری روایات ہیں، جو جمہوری طریقے ہیں، آئین قانون ہر چیز کو بالکل اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ملک کو تو اب ایک ایسا قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے جیسے کہ جنگل کا قانون ہو، تو یہ جو جمہوریت کے اپنے راگ لاپتے ہیں، تو ان کو ابھی بھی 8 فروری کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جب عوام نے ان کو جو ریجیکٹ کیا، تو ابھی تو جو رئیس ہے ان کی جو حیثیت تھی، سیاسی حیثیت تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، بیکاز پاکستان کے عوام باشعور ہیں اور وہ اس قسم کی چیزوں کو معاف نہیں کرتے۔ کمیٹی کا اجلاس ہوا، بتائیے گا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا فیصلے ہوئے؟ 6 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا، کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، کیسے رہا کرائیں گے؟ جی یہ حکمت عملی ہم آپ کے ساتھ ابھی فی الحال اسٹیج پہ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہم بیسیکلی یہی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کوئی ایک نہ کوئی ایک ایسا گوریلا گروپ ہے یا کوئی ایسا وہ گروپ ہے کہ جس میں کہ ہم کہیں کہ جی ہم فزیکل ہم اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے، اپنی سیاسی جدوجہد کو بڑھائیں گے، اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بڑھائیں گے، عوام کو جو آگہی ہے اس پہ ہم وہ کریں گے۔ یہ جو سارے مقدمات ہیں یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، اور جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں تو سب ظاہر ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ ایک بحیثیت یہ ہمارا جمہوری فرض ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ جمہوری حق، یہ ہے جمہوری فرض کہ ہم پاکستان کے عوام کی اپنی جو ان کے سیاسی حقوق ہیں ان کو ہم ان کی پاسداری کے لیے، ان کی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے۔ اور خان صاحب کو جو جیل میں رکھا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر انسانی اور ایک غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدام ہے، اور ہماری پوری سیاسی جدوجہد یہی رہے گی اب کہ ہم نے خان صاحب کو اپنا رہا کرانا ہے، کیونکہ دیکھیں عدالتوں سے اب ہماری توقع اگر یہ رکھیں ہم کہ عدالتیں ان کو وہ کریں گی، خاص طور پہ جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح کے کورٹ پیکنگ ہوئی ہے، کہ جس طرح کے اپنے ججز وہ کیے گئے ہیں، تو ہمیں تو اب انصاف کی توقع رہی نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی عدالتوں پہ سے وہ انصاف کی توقع نہ رہے، تو ہم یہی کریں گے، ہم یہی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت سب سے بڑی طاقت تو وہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے تو ایک ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی سیاسی جدوجہد کو ایک اس طریقے سے ایک بڑے پرامن طریقے سے ہم اس کی ایک
لیکن ایک کنسسٹنٹلی ہم اس کا عید کے بعد وہ کریں گے. ابھی اس کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں ابھی طے ہوئے کیونکہ ایک میٹنگ میں اس طرح نہیں ہوتا. تو عید کے کچھ اپنے آنے والے چند دنوں میں اس پہ مزید وہ ہوگی بات چیت ہوگی کہ کس طریقے سے ہم اپنے سیاسی جدوجہد کو ایک جامع پہنا ہے. تھینک یو سر.